عزیزان محترم، ماتمداران سید الشہداء، میں نے جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد رسول اللہ ہو رہا ہے کہ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ دیکھیے، جب کوئی کلام کرتا ہے تو اس کے کلام کرنے کی حیثیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ گاؤں کا کوئی بچہ کلام کرے تو اس کے کلام کرنے کی حیثیت کچھ اور ہوگی، گاؤں کا کوئی جوان کلام کرے تو اس کے کلام کرنے کی حیثیت کچھ اور ہوگی، گاؤں کا کوئی بزرگ کلام کرے تو اس کے کلام کرنے کی حیثیت کچھ اور ہوگی، کوئی عہدیدار کلام کرے تو اس کے کلام کرنے کی حیثیت کچھ اور ہوگی۔ اسی طرح سے اس آیت کو ارشاد فرمانے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ رسول ہے جسے قرآن مجید میں خداوند عالم نے کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا ہے، کبھی مزمل کہہ کے پکارا ہے، تو کبھی مدثر کہہ کے پکارا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ کلام کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ محرم کے آج 3 تاریخ ہے، ہم اور آپ مسلسل شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ عزاداری ہم نے اور آپ نے شروع کی، ہزاروں سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ محرم آ گیا، اب تو لگاتار عزاداری آپ کریں گے، آپ نے کام دھام سے چھٹی لے لی، محرم ہوتا ہے تب بھی عزاداری، محرم نہیں ہے تب بھی عزاداری، جب دیکھیے عزاداری ہوتی رہے گی۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے عزاداری کا حق ادا کر دیا؟ جواب آئے گا نہیں مولانا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ عزاداری کا حق ہم نے ادا کیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہا پھر عزاداری کرتے کیوں ہو جب حق نہیں ادا کیا؟ عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ کوئی تو مقصد ہوگا عزاداری کرنے کا۔ سوال کیا گیا کہ عزاداری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری آپ کیوں کرتے ہیں؟ مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں۔ جناب یوسف اللہ کے نبی تھے، ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینکا تو ادھر سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا، جس قبیلے والوں نے جناب یوسف کو کنویں سے نکالا اور دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت بچہ ہے، اسے مصر کے بازار میں بیچیں گے تو دام اس کا زیادہ اچھا لگے گا، ریٹ اچھا لگے گا۔ چنانچہ وہ لوگ جناب یوسف کو مصر کے بازار میں لے گئے بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے۔ جب مصر کے بازار میں جناب یوسف کو بیچنے کے لیے رکھا گیا، کھڑا کیا گیا، تو وہاں لمبی چوڑی لائن جناب یوسف کو خریدنے کے لیے لگ گئی تھی۔ شہر کے جتنے ریاست دان تھے سب آ گئے، امیر جتنے تھے سب آ گئے، غریب جتنے تھے سب آ گئے، یہاں تک کہ مصر کا خلیفہ بھی، مصر کا گورنر بھی جناب یوسف کو خریدنے کے لیے آ گیا تھا۔ اسی لائن میں ایک بڑھیا اپنے ہاتھ میں اون لے کر کے کھڑی تھی، اون لے کر کے کھڑی تھی۔ پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ یہاں کیوں کھڑی ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا تجھے دکھائی نہیں دیتا کہ یوسف کو خریدنے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے؟ میں بھی یوسف کو خریدنے کے لیے یہاں پر کھڑی ہوں، میں بھی یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو جس نے سوال کیا تھا اس نے کہا پاگل ہو گئی ہے، دماغ خراب ہے، یہاں مصر کا گورنر آ گیا ہے یوسف کو خریدنے کے لیے، اس کے سامنے تیری کیا اوقات، تیری کیا مجال کہ تو یوسف کو خریدے گی؟ تو اس نے اس کو جواب دیا، کہا سن، میں یوسف کو خرید تو نہیں سکتی، لیکن جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنائی جائے گی تو اس فہرست میں میرا بھی نام آئے گا۔ تو عزیزوں، ہم عزاداری اس لیے نہیں کرتے کہ ہم عزاداری کا حق ادا کر دیں، بلکہ عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ جب عزاداروں کا نام فہرست میں لکھا جائے گا تو اس فہرست میں ہمارا بھی نام شریک ہو سکے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ہم عزاداری اس لیے نہیں کرتے کہ عزاداری کا حق ہم یقیناً ادا کر دیں، ہم نہیں ادا کر سکتے عزاداری کا حق، لیکن ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ کم از کم جب فہرست نکلے گی تو اس فہرست میں، عزاداروں کی فہرست میں ہمارا اور آپ کا بھی نام ہو سکے گا۔ رسول اللہ نے کیا کہا؟ ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ چنانچہ اسی ذکر پہ ہزاروں پابندیاں لگائی گئیں، اس ذکر کو روکنے کی لاکھوں کوششیں کی گئیں، سازشیں کی گئیں۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کا دور تھا، اس نے اعلان کروا دیا کہ دیکھو میری دور خلافت میں اگر کسی نے علی کا نام لیا تو میں اسے قتل کروا دوں گا، مار ڈالوں گا۔
زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ پورے شہر میں ڈھنڈورا پیٹ دو کہ اگر میری دور خلافت میں کسی نے بھی علی کا نام لیا تو میں اسے قتل کروا دوں گا۔ چنانچہ سپاہیوں نے پورے شہر میں یہ شور کر دیا کہ اگر کسی نے بھی اس خلافت میں علی کا نام لیا تو اسے قتل کروا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اسی دور زمانے میں ابو دمام پایا جاتا تھا جو مولائے کائنات کی ولایت سے شرابور تھا، مولائے کائنات سے سچی محبت، دل سے محبت کیا کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی سنا کہ بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میری خلافت میں کوئی علی کا نام نہیں لے گا، ویسے ہی اس نے کہا کہ میں تو علی کا نام لوں گا۔ اس نے کہا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ گھر سے باہر نکلا، چوراہے پہ آیا، چوراہے پر آنے کے بعد پھر اس نے کہا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کا یہ جملہ سن لیا۔ جب سپاہیوں نے یہ جملہ سنا تو ابو دمام کے قریب آئے، کہا کیا تو نے نہیں سنا کہ بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اگر کسی نے بھی اس کے خلافت میں علی کا نام لیا تو اسے قتل کروا دیا جائے گا؟ اگر تجھے نہیں پتا تھا تو ہم تجھے معاف کر دے رہے ہیں، دوبارہ مت کہنا۔ ابو دمام نے کہا مجھے پتا ہے کہ اس خلافت میں علی کا نام لینا جرم ہے، لیکن میں علی کا نام لوں گا۔ ابھی تک اکیلے میں کہتا تھا، اب تیرے سامنے کہوں گا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ چنانچہ سپاہیوں کو غصہ آیا اور اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب دربار میں لے گئے تو بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، کیوں گرفتار کر کے لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ چوراہے پر آ کر کے علی کا ذکر کر رہا تھا، جیسا کہ آپ نے منع کیا ہے کہ آپ کے خلافت میں اگر کسی نے علی کا نام لیا تو اسے قتل کروا دیا جائے گا، اس کے باوجود یہ علی کا نام لے رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا ابو دمام کیا یہ واقعہ صحیح ہے، ماجرا صحیح ہے؟ ابو دمام نے کہا بالکل صحیح ہے، میں نے چوراہے پر کہا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا دیکھ تیری پہلی غلطی ہے، تجھے معاف کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، دوبارہ مت کہنا، دوبارہ مت کہنا۔ ابو دمام نے کہا کہ دیکھ ابھی تک اپنے گھر میں کہہ رہا تھا، چوراہے پہ کہہ رہا تھا، اب دربار میں تیرے سامنے کہوں گا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ اب بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ جب غصہ آیا تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے باندھو اور 100 کوڑے مارو۔ اس وقت میں اگر کسی کو 100 کوڑے مار دیا جائے تو آدمی بچتا نہیں تھا، عام طور سے آدمی تھوڑی دیر بعد مر جاتا تھا۔ سپاہیوں نے پکڑا، ابو دمام کو کوڑے مارنے لگے۔ سپاہی نے کہا کہ جب ہم اسے کوڑا مارتے تھے تو وہ ہر کوڑے پہ کہتا تھا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ جب ہم اسے تقریباً 90 سے زیادہ کوڑے مار چکے، کوڑے ختم ہونے والے تھے، تو ہم نے سنا کہ وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ سپاہی کہتا ہے کہ وہ بولنے کی حالت میں نہیں تھا، خون سے شرابور تھا۔ ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب اسے آخری کوڑا پڑا تو اس کے لب جنبش کر رہے تھے۔ سپاہی کہتا ہے میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ اس کے لبوں کے پاس اپنے کان کو لگا کر سنوں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے کان کو اس کے لبوں کے پاس لگایا تو میں نے سنا کہ یہ ابھی بھی وہی کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ سپاہیوں نے اسے پکڑا، بادشاہ کے پاس لے آئے، بادشاہ سے کہا کہ دیکھو بے دم ہو گیا ہے، مرنے والا ہے، کچھ دیر میں مر جائے گا، اس کا ناحق خون تمہارے سر پہ آئے گا، اس سے بہتر ہے کہ اسے اس کے گھر پہنچوا دو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اسے اس کے گھر پہنچاؤ۔ جب ابو دمام اپنے گھر پہنچا، بستر پر لیٹا، لیٹنے کے بعد اس نے دل کی عمیق گہرائیوں سے مولائے کائنات کو آواز دی۔ جب اس نے مولا کو بلایا تو مولا اس کی مدد کے لیے آئے۔ کہا مولا میں آپ کا ذکر کر رہا تھا، آپ کا ذکر کرتے کرتے میری یہ حالت ہوئی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنی طاقت دے دیجئے کہ میں یہی ذکر پھر اسی بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے کر سکوں۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک نور نمودار ہوا اور اس نور نے اس کے پاؤں سے سر تک اپنا ہاتھ پھیرا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ چنانچہ پھر ابو دمام نے یہی جملہ کہا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ اب سپاہیوں نے پھر پکڑا، پکڑنے کے بعد بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ بادشاہ نے کہا ابو دمام پہلی بار جب تو کہہ رہا تھا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، صرف کوڑے کی سزا سنائی تھی، لیکن اب تو کہہ رہا ہے اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ابو دمام نے کہا سن،
اگر پہلے تو کہتا تو ہو سکتا ہے میں مان بھی لیتا، اس لیے کہ پہلے جو زندگی تھی وہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اور اب جو زندگی ہے وہ علی کی دی ہوئی ضمانت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ پہلے جو زندگی تھی وہ اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اور اب جو زندگی ہے وہ علی کی دی ہوئی امانت ہے۔ بس میرے عزیزوں، مسلسل ہم اور آپ شہزادی کونین کو ان کے لال کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اکثریت یہاں مجھے بچوں کی دکھ رہی ہے، لہٰذا دل چاہتا ہے کہ کسی بچے کا ذکر کیا جائے۔ کربلا کی فہرست کا سب سے پہلا شہید جناب مسلم ابن عقیل۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے تھے۔ جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے بچے اکیلے ہو گئے، اور جب اکیلے ہو گئے تو ان کو گرفتار کروا کر ایک زندان میں رکھا گیا۔ سنیں گے عزیزو زندان کس طرح کا تھا؟ زندان ایسا تھا کہ 50 سیڑھیوں کے اترنے کے بعد وہ زندان کا راستہ آتا تھا، اتنے نیچے ان بچوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ ہاں میرے عزیزوں، ان بچوں کو جب قید کر کے رکھا گیا تھا تو ان بچوں کو کھانے میں کیا دیا جاتا تھا پتہ ہے؟ ایک کٹورے میں پانی اور سوکھی ہوئی روٹی ان بچوں کو کھانے کے لیے دی جاتی تھی۔ چنانچہ دونوں بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی آج جب زندان میں ہمارا کھانا لے کر کے آئے گا نا، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا وہ ہمارے جد رسول اللہ کو جانتا ہے۔ چنانچہ جب زندان بان کھانا لے کر آیا نا تو بچوں نے سوال کیا، ہے زندان بان ہمیں تم سے کچھ سوال کرنا ہے۔ اس نے کہا بچوں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بچوں نے کہا کہ کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، کیسی بات کرتے ہو، میں کیوں نہیں جانوں گا، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں۔ بچوں نے کہا اگر ان کو جانتے ہو تو ان کے بھائی علی کو بھی جانتے ہوگے۔ اس نے کہا ہاں، میں علی کو بھی جانتا ہوں۔ بچوں نے کہا جب علی کو جانتے ہو تو علی کے بھائی عقیل کو بھی جانتے ہوگے۔ زندان بان نے کہا ہاں بچوں، میں عقیل کو بھی جانتا ہوں۔ زندان بان سے بچوں نے کہا کہ اگر عقیل کو جانتے ہو تو یقیناً مسلم کو بھی جانتے ہوگے۔ زندان بان نے کہا ہاں بچوں، میں مسلم کو بھی جانتا ہوں، مسلم امام حسین کے سفیر ہیں جو کوفے میں آئے ہوئے ہیں۔ عجب نہیں، بچوں نے آواز دی اے زندان بان، ہم کوئی اور نہیں، اسی مسلم کے یتیم ہیں۔ اجرکم اللہ۔ میرے عزیزوں، جب رویا کرو نا تو بلند آواز سے رویا کرو، اس لیے کہ اس فرش عزا پر شہزادی کے ساتھ حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ بھی آتی ہے، اور جب ہمیں اور آپ کو روتا ہوا دیکھتی ہیں نا تو اپنی پھوپھی اماں سے سوال کرتی ہیں اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پر رو رہے ہیں؟ عجب نہیں، زینب آواز دیتی ہیں اے بیٹی سکینہ یہ کوئی اور نہیں ہے، تیرے بابا کے عزادار ہیں جو تیرے بابا پر گریہ کر رہے ہیں۔ ارے سکینہ کہتی ہیں پھوپھی اماں کاش یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو میرا بابا بھوکا پیاسا نہ شہید کیا جاتا۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ زندان بان نے کہا بچوں دیکھو، رات کا اندھیرا جب ہو تو زندان سے نکل جانا اور تم مدینے کی طرف چلے جانا۔ بچے جب اندھیرا ہوا تو کوفے کی گلیوں میں ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں۔ ایک جگہ جا کر کے بچے بیٹھ گئے۔ جب بچے بیٹھے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک خاتون آتی ہے جو بچوں سے پوچھتی ہے کہ بچوں تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بچے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا ہے، ہم کہاں جائیں؟ اگر تم اتنا کر سکتی ہو کہ مدینے کا راستہ ہمیں بتا دو تو ہم مدینے کی طرف چلے جائیں گے۔ بس ارباب عزا، اتنے میں حارث آتا ہے۔ حارث تلوار کو لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ بچوں بتاؤ دونوں میں سے پہلے کون شہید ہونا چاہے گا؟ پہلے بڑے بھائی کو شہید کروں یا چھوٹے بھائی کو شہید کروں؟ بڑا بھائی کہتا ہے دیکھ پہلے مجھے شہید کر دے، اس لیے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ دیکھ پہلے مجھے شہید کر، اس لیے کہ میں اپنے بڑے بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حارث نے تلوار کو اٹھایا، بڑے بھائی کے سر
کو تن سے جدا کیا، دوبارہ وار کیا، چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا ہوا۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک تالاب میں یا ایک دریا میں حارث نے دونوں بچوں کے جسم کو بہا دیا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب دونوں جسم دریا میں گئے ہیں تو وہ دونوں جسم آپس میں مل گئے۔ میں کہوں گا اے شہزادی زینب کے بچوں، آپ خوش نصیب تھے کہ جب کربلا کے میدان میں گھوڑے سے گرے ہیں نا تو ایک طرف سے ماموں عباس آئے ہیں، ایک طرف سے ماموں حسین آئے ہیں، لیکن عجب نہیں، کوفے میں آئیے مسلم کے یتیم ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، سہارا دینے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ایام الکلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ مخلوق عبادت کی